کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے, کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے, اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے. یہ سمجھو اچھی طرح, ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے, یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے, کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل, منگوچی میں ہے بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں, بیسن سے بنتا ہے, اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے, تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا, منگوچی. تو وہاں کیا ہے, مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا, لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں, فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے, میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے, یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے, اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے, اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے, باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں, انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں, اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے, ان کو برحق سمجھا ہے, وہ کون ہے؟ نمبر ایک سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر دو امام مالک رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں, کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے, اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے, چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے, قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام, امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو, آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی, جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے, یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل, جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ چار فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ, تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں, میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی, بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف, نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا, تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کا برا بولو مت سمجھو. سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں, بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے, تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو, اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا, تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ایک کام کرنا ہے آپ نے. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہیں, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے.
تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے، انڈیا کے علماء نے بنایا، لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے، یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں یار، امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں، بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں، اتنی سنتیں، لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا، اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے، ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو، کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس، دو کاموں سے. فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے، لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک، عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے، نہ کوئی شافعی ہوتا ہے، نہ کوئی مالکی ہوتا ہے، نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کی. دنیا میں بکھیڑے چلتے رہیں گے، ان کی وجہ سے ہمیں نہ تو مایوس ہونا ہے. ہم اسلام پہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں چلتے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ ہی نہیں، کسی شخصیت کے ایسے حوالے کر دو کہ یہ ہے تو میں ہوں، یہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں. جو آدمی یہ کام کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے تو 2 نمبر آدمی ہیں، تو وہ لوگ دین سے ہی پھر جاتے ہیں. جب نبی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جھوٹی خبر. بہت سے صحابہ حواس باختہ ہو گئے. قرآن میں آیتیں کیا نازل ہوئی؟ وما محمد الا رسول. محمد اللہ تھوڑی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. افإن مات او قتل، اگر ان کی موت ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین پہ واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی دین پر ہو. تم کس کو خوش کرنے کے لیے ہو؟ اللہ کو. نبی کو بھی خوش کر رہے تو اللہ کی خاطر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو صحابہ کے حوصلے پست. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں بس. افإن مات او قتل، ان کی موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا. کیا اسلام ہے یار! کتنا یعنی کتنی کلیئرٹی ہے اسلام کے عقیدے میں. اور یہ اعلان وہ کر رہا ہے جو محمد کا سب سے چہیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے چہیتا ہے، جس کو سب سے زیادہ غم ہوا ہے آپ کے بچھڑنے کا. اس کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ بھائی میں اصل نہیں ہوں، اصل کون ہے؟ اللہ. تو کیا خطبہ دے رہے ہیں، ادھر صحابہ غم میں رو رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں غم میں، جو نبی جن پر سواری کیا کرتے تھے. آپ کی اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے تھے وہ غم میں مر گئی، بھوکی پیاسی مر گئی وہ. لیکن ابو بکر کیسا قوم کو سنبھالا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا فإنہ قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. قد لگا دیا تحقیق کے لیے. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی غلامی کرتا ہے، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی. یعنی وہ حیران تھے تمہیں کیا ہو گیا، کوئی اچھمے کا کام تھوڑی ہوا یہ. وہ تو بشر ہے، انسان ہے، انہوں نے تو دنیا سے جانا تھا. ہم تو اللہ کے لیے دین پہ چلے ہیں. کسی شخصیت پر اتنی قربانی نہیں دی جاتی. کسی شخصیت پر اگر قربانی دی جا رہی ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ راضی ہو رہا ہے. دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم، کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہے ایسی خوشی کا مجھے
میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں, جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے, نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں, اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے, اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے, اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو نہیں لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے میں نے توبہ کر لی, رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے, حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ نہ نہ, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے
جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹھ, تم پالو گے یہ چیز, محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, وہ غریبوں والی باتیں ہیں, کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یجد تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے, دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں آپ کو پتا ہے؟ جو بڑے لوگوں کی دعوتیں, مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی. ایک قرآن کیا کہتا ہے, جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. آپ کو پتا ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں, آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت کا, عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے, غافر نہیں راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا, معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ, یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت, عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں.
اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ